ٹوٹا نہیں تھا نبی کا دانت. بعض بندے کہتے ہیں نبی کا دانت ٹوٹ گیا. ٹوٹتا نہیں. ٹوٹتا تو نبی کے چہرے پہ نقص آ جاتا. جہاں نقص آئے وہاں کامل نہیں ہوتا. نبی بے عیب ہے. نبی کا دانت ٹوٹا نہیں, نبی کا دانت زخمی ہوا. سارے مسلمان, اب یہ تو قرآن میں بھی بڑھ دیا ہے اور آیتوں میں بھی لکھ دیا ہے. اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے ایک تقریر میں سے اشارہ کیا تھا. سارے ملک کے مولوی بپھر گئے تھے کہ اس نے توہین کر دی ہے, ورنہ اس نے تو تاریخ کا واقعہ پڑھا تھا جسے قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نبی کو چھوڑ کے احد کی پہاڑیوں میں بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. اکیلا تنہا نشیب میں نبی تھا. نبی زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے. زخمی نبی کو چھوڑ کے سارے چلے گئے کیونکہ ابلیس نے آواز بلند کر دی تھی. شیطان نے کہہ دیا تھا قتل محمد, محمد قتل ہو گیا. محمد کے قتل کی خبر سن کے مسلمانوں کے بڑے بڑے سورما میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے. اتنا دیکھ رہا تھا کہ چاروں طرف سے کفار نے نبی کو گھیر لیا اور کافروں نے کہا وہ آج اکیلا ہے ابو طالب کا بیٹا, اس پہ حملہ کر دے. یہی محمد رسول اللہ ختم ہو جائے گا, یہی علی ولی اللہ ختم ہو جائے گا, یہی لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے گا. پورے دین کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کی تلواریں ادھر محمد کے قریب بڑھنے لگی. تلواریں انچ کے فاصلے بھی تھی. یا زخمی محمد نے سر اٹھا کے صرف ایک بار کا یا علی, علی کی یہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. یا دور سے علی کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے ہوا نے دیکھا کہ زمین سے ریت کے ذرے اڑ اڑ کے فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور علی نے اپنی تلوار کو یوں ہاتھ میں بڑھایا, 300 سر فضا میں, 600 سر فضا میں. علی سر اڑاتے جا رہے تھے, دھڑ گراتے جا رہے تھے. سر اڑاتے جا رہے تھے, دھڑ گراتے جا رہے تھے. جہاں نشے میں تنہا پیغمبر تھا وہاں آ کے علی نے اپنے گھوڑے کو چکر میں لگایا. چکر میں لگا کے محمد کی طرف دیکھے, مسکرا کر آنکھیں کھول دے کہ علی آگے آئے, آنکھیں کھول دے کہ علی آگے آئے, آنکھیں کھول دے کہ علی آگے آئے. اب علی آگے سے اگر روکتے تو لشکر پیچھے سے حملہ کر دیتا. علی دائیں سے لشکر کو روکتے تو لشکر بائیں سے حملہ کر دیتا. علی نے ایک ہاتھ میں پیغمبر کو اٹھایا اور ایک ہاتھ سے تلوار کو چلانا شروع کیا اور زخمی محمد کو ہاتھ سے اٹھا کے لوگوں کو بلا بلا کے کہہ رہے تھے واپس آؤ, حاضر محمد رسول اللہ, حاضر محمد رسول اللہ, حاضر محمد رسول اللہ. خدا نے کہا محمد احسان یاد رکھنا, آج اس نے کہا ہے حاضر محمد رسول اللہ, کل نذیر میں اٹھا کے کہنا فحاضر علیہ. ماشاء اللہ. یہ محمد ہے اور یہ علی. ہو گیا علی کی ولایت کا اعلان. اور نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس کا جی چاہے پڑھ لینا, جس کا جی چاہے چھوڑ دینا, تمہاری مرضی ہے نا. علی کی ولایت میں کوئی مرضی نہیں. نبی نے کہا واجب ہے علی, جہاں میری رسالت کا اقرار کرو وہاں علی کی ولایت کا اقرار. آج دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, جگر کٹتا ہے. شیعہ گھر میں بچہ پیدا ہو, کان میں شیعہ اذان دی جائے, ماں بچپن میں گود میں لے کے مجلسوں میں آتی رہی ہو, اور وہ بچہ چند دن کسی مولوی کے پہلو میں بیٹھ کے ہاتھ میں توضیح المسائل اٹھا کے ہم سے آ کے پوچھے کہ اس میں علی کہاں لکھا ہے. اور توضیح المسائل مسئلوں کی کتاب ہے, علی مسئلہ نہیں ہے. علی کو مسئلہ, علی کو وضو کا طریقہ ہے, علی کو تیمم کا طریقہ ہے. ہاں علی مسئلہ ہے لیکن ماں کی شرافت کا. مسئلہ ہے بابا جی لیکن ماں کی شرافت کا. ماں اچھی ہو پھر علی پوچھا نہیں جاتا. غدیر میں سب کے سامنے اعلان ہوا کہ
کتابیں اٹھا لو یا قرآن اٹھا لو، ایک نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا. اور اس نے جو انکار کیا تھا غدیر میں حارث نے، یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا تھا. یہ نہیں کہ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے جذباتی اس نے کہہ دیا نہیں 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 میں نے علی کی ولایت نہیں مان. نہیں، اس کے پیچھے کی لمبی چوڑی سازش تھی. چند لوگوں نے اسے تیار کیا تھا. انہوں نے کہا دیکھ اگر علی کی ولایت واجب ہوگی تو پھر ہم کہاں جائیں گے. ایسے کر تو اٹھ، تو جا نبی کے پاس اور تو جا کے نبی سے کہہ کہ اگر علی کی ولایت من جانب اللہ ہے تو اللہ سے کہے کہ عذاب بھیجے. اس نے کہا اگر آ گیا، انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا بھیجنا اس نے ہے، گارنٹی تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے گارنٹی دیتے ہیں کہ مکہ میں ابو جہل نے کہا تھا کہ اے محمد اگر ہم کافر اتنے ہی برے ہیں تو اللہ سے کہے ہمیں ختم کر دے. نبی نے بھی دعا کے ہاتھ اٹھائے تھے یا جبریل نے آ کے نبی کے ہاتھ پر رکھ کے کہا وہ کہہ رہا ہے عذاب نہ مانگنا، تیرے کہنے پہ میں بھیج دوں گا، لیکن میں وہاں عذاب کیسے بھیجوں جہاں تو رہتا ہے. کیونکہ تو ہے رحمت. رحمت اور عذاب آپس میں متضاد ہے. جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا. لہذا ابو جہل کے کہنے پہ اگر عذاب نہیں آیا تو تیرے مانگنے پہ کیسے آئے گا؟ تو کر دے علی کی ولایت کا انکار، تو علی کی ولایت کا انکار کرے گا، عذاب آئے گا نہیں، ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے. جی دیکھو علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، یہ تو چچا زاد بھائی سمجھ کے اس نے کہہ دیا، ورنہ علی کی ولایت کا حکم اللہ نے دیا، یہ ہم کر دیں گے اور یہیں بھی علی کی ولایت ختم ہو جائے گی. بس ادھر غدیر میں رسول نے اعلان ولایت علی کر دیا اور تاریخ انسانیت کا پہلا مقصر نبی کے سامنے اٹھ کے کھڑا کیا. اسے نبی سے آ کے کہنے لگا اگر یہ ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہ عذاب بھیج. اتنا کہنا تھا. قرآن کہتا ہے اس نے بھی مانگا نہیں تھا، ہم نے فوراً بھیج دیا. عذاب آیا، پتھر سر پہ لگا. حارث نے کہا عذاب کیسے آیا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی اور ہمارے اولاد. علی کے منکر کو اس نے چھوڑا ہے علی کی ولایت. فوراً عذاب آیا. فوراً آیا تو 2-4 دن ٹھہر کے تو نہیں آنا، فوراً آیا. آیا کیا تھا؟ پتھر. کہاں سے؟ آسمان سے. اوپر کے تو نہیں لگا، اڑ کے تو نہیں آیا، آسمان سے آیا. اللہ نے بھیجا. پتھر آسمان سے آیا. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو آسمان پہ پتھر کا کیا کام ہے؟ دلیل سنو اور میں سلام کروں. زندگی باقی، ملاقات باقی. انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئے تو پوری مجلس پڑھ دیں گے انشاءاللہ بشرط زندگیوں سے انشاءاللہ تعالی. میرے لیے بھائی سے بھی زیادہ عزیز میرے بڑے محترم بھائی وہ برسر ممبر ہیں. وہ آئے مجھ سے پہلے تھے، وقت میں نے ان سے لیا ہے اور وہ میرے بعد آپ کو تفصیلی سنائیں گے. بس میں یہ ایک صرف اس پتھر کے آنے کی وجہ پڑھوں کہ وہ پتھر کیوں آیا تھا. آسمان سے آیا نا. آسمان پہ پتھر نہیں ہوتے. پتھر کا تعلق ہے جمادات سے. جمادات زمین کا حصہ ہے. یہ پتھر آسمان سے کیوں آیا؟ قبلہ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا کہ اے علی کے خاموش جا کر
تو مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ پتھر کہاں سے آیا؟ اتنا کہنا تھا یا قرآن کی دھیمے لہجے میں آواز رہی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب ابرہہ بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا اور ہم نے ابابیل کی چنوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے دے کے ابرہہ کے ہاتھیوں کے مقابلے میں لانے کا تھا۔ ایک ایک ابابیل نے ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لیا تھا اور ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا۔ ہمارے کا اس لیے خطا نہیں ہوا اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی نہیں ہے۔ ایک ایک ابابیل نے ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لیا، ایک ایک ہاتھی بڑھتا گیا۔ قرآن میں تفسیر امام رضا کا حوالہ، تفسیر قمی کا حوالہ کہ ایک ابابیل کے کان میں آ کے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا۔ جبریل کہتا خدا کہتا اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہ مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اللہ نے جیسے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا اللہ نے ویسے ہی ابابیل کو زندہ رکھا۔ وہ ابابیل اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا، غار کی کوہ میں بیٹھا اگلی وحی کا انتظار کر رہا تھا کہ خدا نے یہ پتھر کس کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ ادھر 3 مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، ادھر غدیر میں نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، ادھر حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا، ادھر سے جبریل نے آ کے اسی فرشتے کے کان میں کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال، حارث کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ کعبے کا دشمن تھا، یہ مالک کعبہ کا دشمن۔ بسم اللہ سے حارث کے سر پہ پتھر لگا صرف علی کی ولایت چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہ ڈائریکٹ عذاب اللہ نے بھیجا، ڈائریکٹ، کوئی درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں، سیدھا عذاب، صرف اس لیے کہ اللہ علی کے معاملے میں بڑا سخت ہے۔ علی کا دشمن وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور ملک صاحب کیا کہنے علی کے دشمن کے مقدر کے، یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا، یہاں فضائل سے جلنا وہاں علی کی حقیقت سے جلنا، کیونکہ وہ اللہ علی کے دشمن کو نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اس علی میں اور اس علی میں ایک معاہدہ طے پایا ہے، میرے منکر تو مارے گا، تیرے منکر میں مارا۔ علی نے چن چن کے مارے ہیں اللہ کے منکر، اب اللہ بھی چن چن کے مارے۔